قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے قرآنیات کے بڑے ماہر ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب عالم نہیں تھے، سب کے سب عالم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ان میں کا بڑے کے مقابلے میں جو سب سے چھوٹا آدمی ہے وہ بھی دنیا بھر کے علماء سے، صلحاء سے، اولیاء سے، اتقیاء سے زیادہ قیمتی اور زیادہ وزنی ہے اللہ کے یہاں۔ عالم ہونا اور چیز ہے اور صحابی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ساری دنیا کے کتب اور ابدال اور علماء اور صلحاء اور اولیاء سب اللہ کے یہاں ایک پلڑے میں ہوں، اور بڑوں کے مقابلے میں ایک ادنا سے ادنا صحابی ایک پلڑے میں ہو تو اللہ کے یہاں صحابی کا وزن زیادہ ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب عالم نہیں تھے، ان میں عامی بھی تھے، تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، مجاہد بھی تھے، مختلف کاموں کے اندر اللہ نے ان کو امتیاز نصیب فرمایا تھا، مختلف امتیازات۔ بعض تجارت میں بڑے ماہر، کاشتکاری میں بڑے ماہر، جنگ میں بڑے ماہر، جنگی حکمت عملی میں بڑے اچھے اور بڑے ماہر۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآنیات کے بڑے ماہر، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود فقہ میں بڑے ماہر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قضاء میں بڑے ماہر تھے، فیصلے میں، عدالت میں، عدالتی امور۔ تو اسلام کے نظام عدل میں جو اخیری اور انتہائی جسے منتہا کہا جا سکتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو اس باب میں بڑی سمجھ عطا فرمائی۔ نظام عدل میں ان کا فیصلہ آخری حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پر ایک خدمت سے خوش ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی۔ یہ حضور کے زمانے کے بچوں میں سے بچے تھے، چھوٹے بچے۔ حضور کے بعد حضرت بکر کا دور ہے، چھوٹا سا دور، مختصر سا 2-2.5 سالہ کا دور، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ہے کہ یہ نوجوان تھے، بمشکل تمام ان کی عمر 22-23 سال ہوگی، لیکن ان کو انہوں نے اپنی شورا میں شامل کر رکھا تھا اور بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے اس نوجوان کو۔ بڑوں کے مجلس میں بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کا بیٹھنا، نوجوانوں کا بیٹھنا ذرا عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عرب کے جاہلی معاشرے میں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، ان کے ہاں جو مختلف قبائلی شورائیں تھیں، جیسے قبائلی جرگے ہوا کرے، ایسے ان کے ہاں بھی قبائلی نظام تھا، قبائلی شورا تھی، جرگہ سسٹم تھا۔ اس قبائلی شورا میں یا جرگے میں جو اصول طے تھے، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ اس جرگے کا ممبر کوئی آدمی 40 سال سے کم عمر نہیں ہو سکتا۔ 40 سال سے کم عمر آدمی اس جرگے کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ اور طبعیاتی طور پر انہوں نے ایک بات طے کر رکھی تھی کہ 40 سال میں عقل تام ہوتی ہے، آدمی کی عقل 40 سال میں تام ہوتی ہے۔ اور شاید انہوں نے یہ اصول وہاں سے بھی لیا تھا کہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات عالی نے
جو نبوت عطا فرمائی تو کسی بھی نبی کو 40 سال سے قبل نبوت نہیں عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان چیزوں کے بڑے ماہر تھے، بڑے جاننے والے تھے، لیکن یہ جوان آدمی ان کی مجلس میں نظر آتا تھا بکثرت، اور اس کو قریب بٹھاتے تھے اور بعض اوقات بزرگوں پر فضیلت دیتے تھے۔ بیٹھنے میں مقامات ہوتے ہیں، کون کہاں بیٹھے، ہر مجلس کا ادب ہوتا ہے، دیہاتی مجلسوں میں بھی آداب ہوتے ہیں، شہری مجلسوں میں بھی آداب ہوتے ہیں، کس کو کہاں بٹھانا ہے، برادریوں میں رشتہ داریوں میں بھی آداب ہوتے ہیں، کون کہاں بیٹھے۔ اور یہ ادب آداب ہی تو زندگی کا حسن ہے۔ یہ ادب آداب اٹھ جائیں تو پھر حیوانوں میں بیٹھنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہوتا۔ کون سی بھینس کہاں بیٹھے اس کا کوئی ادب مقرر نہیں، جس کا جو منہ آئے بیٹھ جاوے۔ کون کتا کہاں بیٹھے ان کے ہاں کوئی آداب مقرر نہیں ہے۔ بیل میں، بکری میں، ان کے ہاں بکریوں کا ریوڑ اندر داخل ہوا، کون بکری آگے ہوگی کون پیچھے ہوگی، کس کو فضیلت حاصل ہے کون مفضول ہے، کچھ نہیں۔ حیوانیت ہے، وہ جانور پنا ہے۔ انسانوں کی زندگی کا حسن آداب سے، زندگی کا حسن آداب سے۔ جتنا زیادہ کوئی مؤدب ہے، جو حلقہ، جو معاشرہ، جو محلہ، جو سوسائٹی جتنی زیادہ مؤدب ہے اور جتنا زیادہ جہاں آداب کا لحاظ ہے وہاں زندگی اتنی ہی حسین ہوگی، وہاں آپس کی محبتیں اتنی زیادہ ہوں گی اور تعلقات زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور پیارے ہوں گے۔ ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی منزلت، مرتبہ شناسی، قدر شناسی۔ تو بعض اوقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس کو فضیلت دیتے بڑوں پر، اور یہ فضیلت بلا وجہ نہیں تھی، یہ فضیلت بلا وجہ نہیں تھی۔ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ بڑوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، بڑوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابن عباس کے ساتھ یہ معاملہ کہ اس کو آگے کرنا، آگے بٹھانا، بزرگوں کی مجلس میں بٹھانا، پھر بعض اوقات باوجود نوجوان ہونے کے بڑوں سے آگے کر دینا، یہ ذرا بات تھوڑی سی بعضوں کو لگتی تھی کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے۔ ہاں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی شورا کے ممبر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مشورہ میں سے ہیں۔ اللہ کی پناہ، شورائیں لوگ بنایا کریں، ہاں ایسی شورا، ایسی شورا۔ اور شورا بنانے میں آج کل لوگوں کے ہاں معیار یہ ہے، شورا میں ان لوگوں کو لے لو جن کے منہوں میں زبان نہ، جو اختلاف رائے کا حق نہ رکھتے ہو، جن سے کبھی کسی موقع پر میری مخالفت کی امید نہ ہو۔ یعنی چمچہ گیروں کا، چمچوں کا ایک ٹولہ سا بناؤ اور والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ اس کے اوپر نام شورا کا لگاؤ، لیبل اس کے اوپر شورا کا لگاؤ۔ اللہ کے بندو کچھ حیا کرو، کچھ غیرت کرو۔ قرآنی لفظ ہے شورا، شورا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیجیے۔ مشورہ اور شورا خالص قرآنی لفظ ہیں، قرآنی اصطلاحات ہیں، قرآنی حکم ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ شان ہے۔ تو خیر اس کے اوپر ایک قرآنی لفظ کو چسپاں کر دیتے ہیں، قرآنی لفظ کو چسپاں کر دیتے ہیں، اور یوں قرآن کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے، قرآن کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے۔ ایسے لوگوں کو شورا کہتے ہیں جو شورا کی قطعی طور پر اہلیت نہیں رکھتے، شورا کی قطعی طور پر اہلیت نہیں رکھتے۔ بھائی قرآن نے لفظ شورا جو کہا ہے تو شورا کی کچھ خصائل بھی ہوں گے،
ان کے کچھ اوصاف بھی تو ہوں گے، ان کے لیے کچھ شرائط بھی تو ہوں گی، اور ان کے مشورہ دینے کے کچھ آداب بھی تو ہوں گے، اور ان کی کوئی تربیت بھی تو لازم ہوگی۔ وہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ بے حرمتی، بے ادبی اسی طرح کی ہے جس طرح والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ شراب کی بوتل پر کوئی آدمی زمزم کا لیبل لگا دے، اس سے یہ وہ حرام ہے۔ پینے کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ حرام چیز وہ ہے، اور پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ بابرکت چیز وہ ماء زمزم ہے۔ شراب تو محض لیبل لگانے سے نہیں بدلے گی، البتہ ماء زمزم اور لفظ زمزم کی بے ادبی کا یہ آدمی مرتکب ضرور ہوگا، اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایک پاکیزہ لفظ، شرعی اصطلاحی لفظ بے ادبی کے موقع پر کیوں استعمال کیا، حرام چیز کے لیے کیوں استعمال کیا؟ اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن بیہودہ مثالیں ہیں، کیا عرض کریں۔ خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے آدمیوں میں سے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ عبد الرحمن ابن عوف کو بھی ایک موقع پر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ میں سے بھی بڑوں میں سے بڑے ہیں، بہت بڑے، بڑا درجہ ہے ان کا، اور ان کے مستقل فضائل ہیں حدیث کے اندر، مستقل فضائل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ان کی شان میں کچھ باتیں فرمائی ہیں، وہ ان کے لیے سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ لوگ سندیں دکھایا کریں، اپنی ڈگریاں دکھایا کریں، میں نے فلاں کورس بھی کیا ہے، فلاں ڈپلومہ بھی کیا ہے، فلاں ایم اے بھی کیا ہے، فلاں بھی کیا ہے، فلاں بھی کیا ہے۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندے کے بارے میں کوئی اچھا لفظ اس عالم میں نہیں، عالمین میں اس سے بڑی کوئی سند نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی۔ تو خیر، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ فرمانے لگے، گلا سا کچھ کر دیا اور اچھے لفظوں میں، گلا سا کر دیا اور اچھے لفظوں میں، کہا یار بچے ہمارے بھی ہیں، بچے اس طرح کے بچے ہمارے بھی ہیں۔ یعنی عباس کا بیٹا ہے نا یہ، ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی تھے وہ، اور عبد الرحمن ابن عوف بھی حضور کے صحابی ہیں۔ اب ان کا بچہ 22-23 سال کا ہے، تو 22-23 سال کا بچہ ان کا بھی ہوگا، اور بھی لوگوں کے ہوں گے 22-23 سال کے، 25-25 سال کے بچے۔ کہا یار بچے تو ہمارے بھی ہیں اس طرح کے، بس اتنی بات۔ خیر، ہوتے ہوتے بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ یہ اشکال دور کر دینا چاہیے۔ سوال کیا برسر مجلس کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ ایک صورت ہے قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے، قصار مفصل میں سے۔ اس صورت کا لفظی ترجمہ، لفظی مفہوم، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، فتح ہو گئی، اور لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج اور گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ رب کی تسبیح کیجئے، تحمید کیجئے اور استغفار کیجئے، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ یہ اس کا لفظی مفہوم ہے، اتنا سے زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں سے، اپنے شورا والوں سے سوال کیا کہ ایک تو وہ عام مفہوم ہے، عام لفظی ترجمہ ہے جو ہم آپ میں سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں، اس میں کوئی خاص بات بھی ہے، اس میں کوئی خاص بات بھی ہے، کوئی کوڈ ورڈ میں پیغام بھی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو، اس کا کوئی اور معنی، کوئی مطلب کسی کے ذہن میں کوئی آتا ہے بات؟ اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کسی کے ہاں اس کا کوئی معنی مطلب کسی کی سمجھ میں نہیں، کسی نے کچھ سنا نہیں، دیکھا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ کہا کہ ہاں آپ فرمائیے۔
تو کہا کہ اس میں اشارہ ہے۔ اللہ نے اس لفظی مفہوم کے اندر یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی کہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا وہ کام ہو چکا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئی، لوگ دوگ در جوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہونے لگے، آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کا دعوت کا کام پورا ہو گیا۔ جہاں جہاں تک بات پہنچانی تھی آپ پہنچا چکے، اور جن لوگوں کو آنا تھا آ چکے، اور لوگ آتے رہیں گے، کام انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اب اللہ اللہ کیجئے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح میں لگیے، تحمید میں لگیے، استغفار میں لگیے کہ اب جانے کا وقت قریب ہے، اب جانے کا وقت قریب ہے۔ تو فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ کی ذات عالی نے اشارہ دے دیا کہ اب ہم آپ کو اپنی طرف بلانے والے ہیں۔ یہ بات جو کہی تو سب صحابہ دم بخود ہو کہ ہاں بالکل بالکل یہ بات درست ہے، 100% درست ہے، یہ اشارہ تو اس میں ہے۔ اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کہ اللہ نے فرما دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف میں زیادہ ہو گئی جس طرف میں اللہ چاہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ماہر قرآنیات ہیں، قرآنیات کے ماہر ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، مشکاۃ شریف میں روایت ہے۔ فرمایا کہ جو میرے ہدایت نامہ یعنی قرآن کی اتباع کرے گا، قرآن کی اتباع کرے گا، نہ تو وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبختی کا شکار ہوگا، نہ آخرت میں بدبختی کا شکار ہوگا۔ قرآن مجید کی اطاعت اور پیروی کرنے کے نتیجے میں کہا اللہ نے دونوں حفاظتوں کا ذمہ لیا، دونوں جہانوں میں حفاظت کا ذمہ لیا کہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ گمراہی سے بچائیں گے، غلط فیصلہ کرنے سے اس کو بچائیں گے، صحیح فیصلے کی طرف اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے کی برکت سے، وہ نور اسے غلط فیصلے سے بچاتا ہے۔ دلائل لوگ دے رہے ہیں، دماغ عقل تسلیم کرتی ہے کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر کیا بات ہے بھائی مانتے کیوں نہیں؟ کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا دل نہیں ٹھکتا، میرا دل نہیں جمتا۔ پھر دوسرے نے آ کے بات کہی کہ ہاں بھائی اب کیا خیال ہے؟ یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ تو بس یار میرا دل نہیں جمتا، میرا دل نہیں جمتا۔ پھر تیسرا اور چوتھا اور پانچواں، حتیٰ کہ فیصلہ وہ کیا جو دل نے کہا، اور آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ درست تھا، وہ فیصلہ جو دل نے کہا وہی درست تھا، وہی برحق تھا، اور ان لوگوں نے جو دلائل قائم کیے تھے وہ غلط تھے، وقت نے ثابت کر دیا۔ یہ رہنمائی، یہ طاقت، یہ قوت حق تعالی شانہ کی ذات عالی قرآن مجید کی برکت سے بندوں کو عطا فرماتے ہیں اور بندوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، بندوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کے حلال کو حلال جانتے ہیں، یعنی حلال پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے حرام کو حرام جانتے ہیں، یعنی جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید 5 مضامین ہیں، قرآن کے 5 مضامین ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ فرمایا اللہ نے بعضی چیزوں کو حلال بیان کیا ہے، ان کو حلال جانیں، یعنی ان پر عمل کریں، اور بعضی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کو حرام جانیں۔ مضمون دوسرا ہوگا، یہ دوسری حدیث ہے۔ فرمایا اللہ نے بعضی چیزوں کو حلال کیا ہے، ان کو حلال جانیں، اور بعضی چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کو حرام جانیں۔
اور اللہ نے جو فرائض متعین کیے ہیں ان کو ضائع مت کرو، ان کو برباد مت کرو، اور اللہ نے بعض حدود متعین کی ہیں ان کو مت پھیلاؤ، ان کو مت پھیلاؤ۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ قرآن مجید کے حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، اور محکم پر ایمان لاؤ۔ محکم عقائد، قبر ہے، موت ہے، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جاوے گا، جن چیزوں ملائکہ ہیں، کتاب ہے، انبیاء ہیں، کہا محکم پر ایمان لاؤ۔ اور قرآن مجید کی ایک قسم متشابہات ہے، متشابہات جیسے جنت ہے، جہنم ہے، آخرت کے عذاب ہیں، آخرت کی خوشخبریاں ہیں، کہا ان پر ایمان رکھو، ان پر ایمان رکھو۔ اور اس کے علاوہ اس کی امثال ہیں، کہا ان سے عبرت حاصل کرو، ان قوموں کے قصے جنہوں نے نافرمانی کی اور پھر ان نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ ان کو یوں ہی محض قصہ کہانی مت جانے، اپنے زمانے کے قصہ کہانی یہ چلتا رہے گا۔ اگر فرعون اور موسیٰ کا قصہ اس زمانے کا ہے تو آج کے زمانے کے فرعون اور موسیٰ کا قصہ بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر قوم نوح کی مثال پرانے زمانے میں تھی تو اس زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ اسی طرح سے اور دوسرے قصے، کم تولنے اور کم ناپنے والوں کے قصے، دھوکہ دینے والوں کے قصے، تجارت میں گڑبڑ کرنے والوں کے قصے، اور زراعت میں گڑبڑ کرنے والوں کے قصے، جو لوگ عشر نہیں دیتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے اور خیرات نہیں دیتے، یتامہ اور مساکین کو ان کا حق نہیں دیتے، ان کے اللہ نے قصے بیان کیے ہیں، کہا ان سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا میں گمراہی ہوگی، دنیا میں گمراہی ہوگی اور آخرت میں بدبختی ہوگی، اور قرآن مجید کو اختیار کرنے کی صورت میں دنیا میں آدمی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبختی کا شکار نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کا ایک نتیجہ جو قرآن مجید نے ہی خود بیان کیا کہ جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا کچھ ضروری نہیں سمجھتے، اور قرآن مجید کی احکامات پر اور تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان کی معیشت تنگ ہو جایا کرتی، ان کے ذرائع معاش تنگ ہو جایا کرتے ہیں۔ دکانیں ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں، اور ملیں دن بدن زیادہ سے زیادہ نئی سے نئی اگ رہی ہیں، اور ظاہر داری میں باتیں بہت ہو رہی ہیں، اخبارات بہت ہو رہے ہیں، نشر و اشاعت بہت ہو رہی ہے، ایسا جیسے خدا جانے زمین بھی گویا سونا اگل رہی ہے اور آسمان سے بھی سونا برس رہا ہے، لیکن در حقیقت بھوک ہے، افلاس ہے، اور اسی بھوک اور افلاس کی وجہ سے فسادات ہیں، چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، اور عزتوں کی لوٹ مار ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید کا تلاوت نہ کرنا، اس کے معنی و مفہوم کو نہ سمجھنا، اور اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن مجید کا، میں نے پہلے جو میں عرض کی تھی بات، قرآن مجید کا مقدمہ ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مدعی ہوں گے کہ قرآن کہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑا ہوا تھا، تلاوت کرنا چھوڑ دیا تھا، معنی و مفہوم سمجھنا چھوڑ دیا تھا، مجھ پر عمل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہوا تھا۔ اور قرآن مجید کا سفارش کرے گا، جس کے حق میں سفارش کرے گا وہ بھی مانی جائے گی، اور جس کے خلاف بات کہے گا وہ بھی مانی جائے گی۔ میرے دوستو، کسی سے میں کہوں، مجھ سے آپ کہیں، کوئی کسی سے کہے، یہ بات نہیں۔ ہم اپنی زندگی کا خود جائزہ لیں کہ میں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے یا لیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے۔ میں نے قرآن مجید کو لیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے یا چھوڑا ہوا ہے۔ بس اسی سے بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن میرے مخالف ہے یا میرے حق میں۔ سادی بات، اگر لیا ہوا ہے تو انشاءاللہ میرے حق میں یہ کل کو سفارش کرے گا، اور اگر چھوڑا ہوا ہے تو پھر ایسی امید اس سے وابستہ نہ کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ میں قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔